دوستو آج پھر ایک سفلی عمل کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ عمل محبت حاصل کرنے کے لیے بہت بے نظیر عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ہمیشہ مہربان رہے اور اپنی شان و صفات کے مطابق آپ پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ نئے آنے والے دوست سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کے لیے نوٹیفیکیشن آن ہو جائے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو آج پھر ایک سفلی عمل کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ عمل محبت حاصل کرنے کے لیے بہت بے نظیر عمل ہے، لیکن عمل بتانا شروع کرنے سے پہلے بہت واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ عمل مسلمان بہن بھائیوں کے لیے قطعاً نہیں ہے۔ یہ عمل صرف نان مسلمز کے لیے ہے، کیونکہ انڈیا سے بہت بار ہمیں کہا گیا اور بہت بار فرمائش کی گئی، تب ہم یہ عمل بتا رہے ہیں۔ میں تمام مسلم بہن بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ پلیز آپ یہ عمل نہ کریں، بلکہ اس جیسا کوئی بھی اور عمل نہ کریں جو کہ غیر اسلامی ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلم اس عمل کو کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا اپنا ذاتی فعل ہوگا اور اس کے اس عمل کی مکمل ذمہ داری اس کی اپنی ہی ہوگی۔ یہ عمل مطلوب کے ایسے کپڑے پر کیا جائے گا جو کم از کم آپ کے مطلوب نے ایک مرتبہ ضرور پہنا ہو۔ وہ قمیض بھی ہو سکتی ہے، شلوار بھی ہو سکتی ہے، زیر جامہ بھی ہو سکتا ہے، دستی رومال بھی ہو سکتا ہے، الغرض کوئی بھی ایسا کپڑا جو ایک بار آپ کے مطلوب کے جسم سے مس ہوا ہو، اس کپڑے پر یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عزیمت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس چوکور بکس کو اسی طرح بنانا ہے جیسے یہ بنا ہوا آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کے اوپر شیطان کے 2 سینگ بھی بنے ہوئے ہیں، یہ بھی لازمی بنا لیں، اور پھر اس کے اندر جو عبارت لکھی گئی ہے اس کو بھی ویسے ہی لکھ لیں۔ جی تو دوستو یہ ہے وہ عزیمت جو آپ کے سامنے موجود ہے، لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس کے سینگ بنے ہوئے ہیں، شیطان کے ہم نے بنائے ہیں، اور یہ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رائٹ کارنر میں اوپر کی طرف ابلیس لکھا ہے اور دوسرے کارنر میں شیطان العظیم لکھا ہے۔ پھر یہ جیم ہے، یہ 5 لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ عظیمت نیچے لکھی ہوئی ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ عظیمت علیکم یا اصحاب السحر والوسواس من جنود ابلیس اجمعین، یا ہا یاہو الحکمت الحب فلاں بن فلاں الحب فلاں بن فلاں بحق احیاء اشرحیاء ادونائی اسبابس آل شریعہ العجل 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 الساء 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 الوحا 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 اليوم اليوم الحب الشدید دائماً ابداً۔ اب یہ تو آپ کو ساری عبارت سب کے سامنے بھی موجود ہے اور پڑھ کے بھی سنا دی گئی ہے، لیکن یہاں جہاں یہ نام لکھا گیا ہے پہلے الحب فلاں بن فلاں، یہاں آپ اپنے مطلوب کا نام لکھیں گے۔ اگر مطلوب مرد ہے تو اس کا نام لکھنے کے بعد بن لکھیں گے، اور پھر اس کی والدہ کا نام دوسرے فلاں پہ لکھا جائے گا۔ اور اگر آپ خاتون ہیں تو پھر آپ اپنے نام کے ساتھ بنت لکھیں گی، فلاں اپنا نام لکھنے کے بعد پھر بنت لکھیں گی، پھر اپنی والدہ کا نام لکھیں گی۔ بس اس میں اور کوئی فنکاری نہیں ہے، اس میں سے سیدھے سادے سے الفاظ ہیں۔ میں پہلے بھی بہت مرتبہ یہ بتا چکا ہوں نام لکھنے کے طریقے، اور آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے مطلوب کا نام لکھا جائے گا، اس کے بعد الحب کے بعد طالب کا نام لکھا جائے گا اس عمل میں، کیونکہ پہلے میں ہمارے جو عملیات ہیں پہلے طالب کا نام ہوتا ہے پھر مطلوب کا ہوتا ہے، لیکن اس عمل میں
ایسا نہیں ہے، یہاں پہلے مطلوب کا نام لکھا جائے گا اور پھر علی حب کے بعد اپنا نام لکھا جائے گا، یعنی طالب اپنا نام لکھے گا۔ اس کو بلیک پوائنٹر سے لکھنا ہے، بلیک مارکر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو بنانے کے بعد اس کو رول کر کے چراغ میں جلانے والی بتی سی بنا لیں۔ یاد رہے کہ اس کو فولڈ نہیں کرنا بلکہ رول کرنا ہے، بالکل گول بتی سی اس کی بنا لیں، پھر اس پر ہلکی سی روئی لپیٹ لیں تاکہ یہ پوری طرح چراغ کی بتی کی شکل اختیار کر لے۔ اب رات کو لیٹ نائٹ یعنی تقریباً 10 بجے یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ دیر کے بعد نیو چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر اس چراغ میں اس بتی کو رکھ کے جلا دیں، اور کوشش کریں کہ چراغ کا رخ خانہ مطلوب کی طرف رکھیں، یعنی چراغ کی بتی کی وہ سائڈ جو آگ اوپر نکل رہی ہے اس کا رخ مطلوب کے گھر کی طرف ہونا چاہیے، اور اگر یہ کنفرم نہ ہو تو اندازے سے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ جس کمرے میں چراغ جلانا ہے اس کمرے کی لائٹ آف رکھیں اور خود اس چراغ کے سامنے بیٹھ جائیں۔ چراغ جلتا رہے اور آپ اپنے مطلوب کا تصور قائم رکھتے ہوئے چراغ کی لو کی طرف دیکھتے رہیں حتیٰ کہ مکمل بتی جل جائے۔ چراغ کے مکمل بجھ جانے کے بعد اس کو اٹھا کر کمرے سے باہر رکھ دیں اور خود کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں۔ صبح اٹھ کر پہلا کام یہی کریں کہ اس چراغ کو زمین کھود کر دفن کر دیں۔ مٹی کا وہ چراغ اور اس میں جو تیل باقی بچا ہوا ہے اور اس میں جو تعویذ کی راکھ ہے، یہ سب کچھ دفن کرنا ہے، کچھ بھی باہر نہ بچے۔ دوسرے دن پھر یہی عمل کرنا ہے، لیکن نیو چراغ، نیو تیل اور نیو تعویذ کے ساتھ، اور اسی طرح یہ عمل کل 7 دن کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے عمل کی مکمل روح کے مطابق کیا تو 3 دن میں ہی رزلٹ مل جائے گا، اور اگر 3 دن میں مطلوب حاضر خدمت ہو جائے یا 5 دن میں حاضر ہو جائے تو باقی کا عمل نہ کریں، ورنہ آپ کے مطلوب کے دماغ پر برا اثر پڑے گا۔ اس عمل کے لیے صرف غیر مسلمز کے لیے ہی اجازت ہے۔ کوئی مسلم کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے اجازت نہ مانگے، کیونکہ ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو حرام اور حلال کا فرق محسوس کرنے کی جستجو عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، بات ہماری تمام ہو گئی اور مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔